محسوس ہو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان 5 رکن ہیں۔ ان میں سے آخری رکن وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسول وإقام الصلاة وإيتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان اسلام کے ہیں۔ پہلا رکن یہ کہ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا رکن نماز کا پڑھنا، تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، چوتھا رکن حج کرنا اگر طاقت ہو، پانچواں رکن رمضان کے روزے رکھنا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اسلام کے 5 ارکان، اگر ان میں سے کوئی ایک رکن رہ گیا یا ایک رکن انسان نے اس کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے 5 رکن ضروری ہیں۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، روزے کو روزہ نہیں مانتا، گویا کہ وہ تو اسلام سے خارج ہوا، اس نے تو ایک رکن کو ٹھکرا دیا۔ یاد رکھیں ایمان مومن تب ہوتا ہے جب اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا یہ اقرار باللسان۔ تصدیق بالقلب یہ ہے آپ نے دل سے اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان کامل رکھنا۔ والعمل بالجوارح، اور پھر عمل کر کے دکھانا، اس کا نام ایمان ہے، اس سے مومن بنتا ہے۔ اگر ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مومن کہلوائے، ہو وہ بے نماز، اور مومن کہلوائے ہو وہ روزے نہ رکھنے والا، وہ مومن کیسے کہلوا سکتا ہے جو صاحب مال ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتا؟ وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کیسا ہو سکتا ہے جو مالدار ہونے کے بعد، نصاب زکوٰۃ ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے؟ تو لہٰذا معلوم ہوا، صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا اسلام کے 5 رکن ہیں، ایمان بھی ان رکنوں سے پورا ہوگا۔ اگر ایک رکن بھی رہ گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ جنت جو ہے، جنت کی جو چابی ہے اس کے 5 دندانے ہیں۔ پہلا دندانہ توحید، دوسرا دندانہ نماز کا پڑھنا، تیسرا دندانہ زکوٰۃ کا دینا، چوتھا دندانہ حج کا کرنا اگر مالدار ہو، اور 5واں دندانہ وہ یہ ہے کہ روزے رکھنا رمضان کے۔ اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت، اور چابی کیا ہے؟ وہ یہ دندانے ہیں، یعنی زکوٰۃ دی ہوگی، اگر حج کیا ہوگا، اگر روزے رکھے ہوں گے، اگر نماز پڑھی ہوگی، توحید پر چلتا رہا ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو فرمایا کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون۔ روزے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا معنی رکنا، برائی سے رکنا، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے رکنا۔ روزے کا معنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو دن میں روکنا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی سے لڑائی نہ کرنا، حسد بغض کینہ نہ رکھنا اور شر فساد نہ پھیلانا، لڑائی و جھگڑا نہ کرنا نہ کروانا، اس کا نام ہے روزہ۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ، تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ بغض حسد نکال ڈالیں، رشتہ دار کے خلاف، ہمسائے کے خلاف، بہنوں کے خلاف، بھائیوں کے خلاف اگر کوئی کینہ ہے، کوئی حسد ہے، بغض ہے، تو اس کو نکال ڈالو، تاکہ یہ پاکیزہ مہینہ ہے، تمہارے گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، راکھ کر دینے والا ہے۔ آپ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی میں یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ آپ نیکی کریں، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہو، نوافل کا مسئلہ ہو، تلاوت کا مسئلہ ہو، تراویح، اعتکاف بیٹھیں۔ پورے سال میں اگر 10 دن آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، گھر میں سے ایک فرد اعتکاف کے لیے مسجد میں بٹھائیں، تاکہ 10 دن وہ بیٹھ کے اپنے لیے دعائیں کرے، اپنی فیملی کے لیے دعائیں کرے،